حمدا ومصليا ومسلما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله مولانا العظیم. حاضرین کرام، سامعین محترم، اللہ جل وعلا میں علم دین کا نور نصیب فرمائے، اس کی روشنی میں خود بھی چلنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمہ عورت پر فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ ہر بالغ عاقل مومن عورت مرد پر فرض ہے. لیکن میں اور آپ جب اپنے آپ میں غور کرتی ہیں تو اس فرض کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس فرض کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. 12 گھنٹے کی جاب کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، اور موبائل کے لیے 2 4 گھنٹے 6 گھنٹے دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. ہمارے پاس باہر گھومنے کے لیے وقت ہے، کینٹ جانے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سوات اغان وغیرہ جانے کے لیے وقت ہے. لیکن نہیں ہمارے پاس وقت تو علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے پاس 2 گھنٹے گفتگو کرنے کا وقت ہے، ہمارے پاس رات پوری محفل اٹینڈ کرنے کا وقت ہے، ساری نعت سننے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے. جب ہم دین کی بات کرنے لگتے ہیں اور دین کی بات ہونے لگتی ہے تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اب یہ علم دین سکھائیں گے اور ہم سیکھیں گے، یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. اس لیے ہم اب جا رہے ہیں. اتنی دکھ کی بات ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا، ہم رب سے کتنے دور ہوئے. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ علم دے، میری معرفت ہو، اور حضور نے صفحہ پہ بیٹھ کے صحابہ کو علم دین دیا، جس سے ان کی دل کی دھرتی روشن ہوئی. حضور نے ظاہر و باطن کا روشن کیا، وہاں سے وہ علم دین آیا. اور علم سے نظام، علم سے زندگی کا حسن، علم سے ہی ہمارا جسم کا ظاہر ستھرا راستہ ہوتا ہے اور باطن راستہ ہوتا ہے. علم سے ہی نظام ہے، علم سے ہی سب کچھ ہے، علم سے خدا کی معرفت ہے. اور پھر وہ علم جو ہمارے اوپر فرض ہے، جو لازم ہے، ہم وہ بھی نہیں سیکھ رہے. اور دعویٰ ہمارا حضور سے محبت کا ہے، دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے. اب دیکھیں یہ دکھ کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اپنا درد ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نہ 6 گھنٹے کی آپ محفل اٹینڈ کریں، نہ 8 گھنٹے کی محفل اٹینڈ کریں. اپنے ضروری مسائل تو سیکھیں جس سے آپ کی زندگی سنورے، آپ کی آخرت سنورے. آپ ہاتھ کاروبار میں رکھیں تو عبادت بن جائے، آپ گھر آئیں تو آپ کا چلنا عبادت بن جائے، گھر میں بیٹھنا عبادت بن جائے، آپ کا سونا عبادت بن جائے، آپ کا اوڑھنا عبادت بن جائے، آپ کا چلنا عبادت بن جائے، آپ کا دیکھنا عبادت بن جائے. آپ جس شعبے میں بھی جائیں عبادت ہی بن جائے. آپ بازار میں بھی جائیں تو عبادت بن جائے، آپ تجارتی معاملات کریں تو عبادت بن جائے. یعنی دین تو اس چیز سے روکتا نہیں. حضور نے وہ دین دیا ہے، اگر اس دین کی روشنی میں رہو گے، ہر گھڑی دین کی روشنی تم پہ رہے گی، ہر گھڑی خدا کی رحمتیں برسیں گی، ہر گھڑی کرم برسیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو ہو اس شعبے میں رہنا کیسے ہے، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ علم دین سے پتہ چلے گا. علم دین آئے گا تو روشنی آئے گی، تو اس روشنی میں چلے گا نا، پھر ہی نور ملے گا، پھر ہی کرم ہوں گے. آج گھر میں جو آگ لگی ہے نا، اگر آپ غصہ نہ کریں تو وہ علم کی کمی ہے، وہ تربیت کی کمی ہے. علم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، علم ہی نہیں دیا جا رہا. علم کون سا دیا جا رہا ہے؟ دنیاوی. پہلے دنیاوی علم تھا یا دینی علم تھا جو فرض تھا ہمارے اوپر؟ وہ یہ ہے. اب جتنا فرض ہے اتنا سیکھنا فرض ہے، اور جتنا واجب ہے اتنا سیکھنا واجب ہے. تو کیا ہم اپنے جتنا فرض ہے سیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم مستحب زائد عمل کی طرف دوڑ لگا رہی ہیں. کبھی وہ ریاضی کا سیکھ رہے ہیں، فلاں کا سیکھ رہے ہیں. کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ لازم ہے؟ نماز فرض تھی تو نماز کے متعلق جتنے بھی فرض چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جتنی واجب ہے اتنا علم حاصل کرنا واجب ہے. اسی طرح سچ بولنا، اس کے متعلق علم حاصل کرنا، جھوٹ سے بچنا، اس کے متعلق علم حاصل کرنا. اس آنکھ کہاں استعمال کرنی ہے، کہاں نہیں استعمال کرنی، کہاں لازم ہے استعمال کرنا، کہاں جائز ہے، کہاں بچنا لازم ہے، آنکھ کو بچانا لازم ہے، اس کا علم حاصل کرنا. یہ کس نے سیکھنا؟ ایمان کس پہ رکھنا ہے اور کس پہ ایمان نہیں رکھنا، اس کا علم حاصل کرنا. یعنی مختصر بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں کرنی فرض ہیں اس کا علم بھی فرض ہے، جو کرنی واجب ہے اس کا علم واجب ہے، جس سے بچنا فرض ہے
اس کا علم بھی فرض ہے، جس سے بچنا لازم ہے اس سے بچنا بھی لازم ہے۔ تو ذات محترم اس طرف آئیں، علم دین کی طرف آئیں، علم دین سیکھیں، پھر دیکھیں کیسے گھر میں بہار آتی ہے، کیسے کرم ہوتی ہیں، کیسے فضل ہوتی ہیں۔ یہ تو علم دین جب سیکھنے شروع کر دیتا تو کرم برسنے شروع ہو جاتی۔ ابھی فرض لازم کا ثواب اجر جب اس پہ عمل کرتا ہے اس کا اور اجر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے کتنی ترغیب دلائی ہے، کتنی ترغیب دلائی۔ وہاں علم عمل سے افضل ہے، علم عبادت سے افضل ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں العلم افضل من العبادہ، العلم افضل من العمل، علم خود عمل ہے، اور علم دین جو حاصل کرتا ہے کہ ہاں یہ حاصل کرنے والے کو شان مل رہی ہے۔ دیکھو علماء، حالانکہ علماء ہیں، اگر وہ عمل نہیں کرتے لیکن علم دین کا روشنی پھیلا رہے ہیں، حضور نے پھر بھی ان کی شان بیان کی ہے، پھر بھی حضور نے ان کی شان بیان کی۔ کیوں؟ کیونکہ علم دین کی وجہ سے انہیں شان مل رہی ہے، اور علم کا نور آگے دے رہے ہیں اور لوگوں کو روشن کر رہے ہیں، لوگوں کو روشنی دے رہے ہیں۔ کیونکہ روشنی کے بغیر تو اندھیرا ہے، اور علم کے بغیر تو زندگی نہیں، بلکہ علم کے بغیر تو مردہ ہے۔ تو مردے کی کیا زندگی ہوئی؟ زندگی تو اس کی ہوتی ہے جس کے بعد لائٹ ہو اور اس لائٹ میں چل رہا ہو۔ علماء تو روشنی وہ دیتے ہیں جس سے خدا تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، ہماری زندگی بہتر ہو جاتی ہے، ہمارا نظام درست ہو جاتا ہے۔ اس ذات محترم علم دین کی طرف آئیں۔ ایک یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ لوگ یہ حدیث سبق لے کر اسے سکول پہ جسمہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سکول کا علم ہے، جو فرض ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل ہو کہ چین جانا پڑے۔ یعنی وہ اس سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد دینی نہیں بلکہ لکھا ہوتا ہے دنیاوی، اسکولوں کے بعد لکھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، انہوں نے حضور کے فرمان کو بدل دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو بدلا ہے۔ اتنی سخت سزا ان کو ملے گی کہ حضور فرمانے علم دین حاصل کرو، وہ علم جس سے قرآن کی سمجھ آئے، وہ علم جس سے حدیث کی سمجھ آئے، وہ عالم ہیں۔ تو دین کا علم، قرآن کا علم، فقہ کا علم، حدیث کا علم، تو دین کا علم سیکھو۔ تو انہوں نے اس کو اسکول پہ لگا دیا اور کہا کہ اسکول کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں تو دین کا سارا علم حاصل کرنا فرض نہیں، یہاں اسکول کا سارا فرض قرار دے دیا، اور پھر کہا علم حاصل کرو کہ چین جانا پڑے، یعنی دنیاوی علم حاصل کرنا کہ نہیں چین جانا پڑے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں علم دین مراد ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں بہت دور بھی جانا پڑے تو علم دین کے لیے چلے جاؤ، تمہارے اوپر آپ کی رحمت بھی ہو جائیں گی، تم پہ فضل ہو جائے گا۔ جب علم دین کے لیے نکلو گے تو جنت کے راستے پہ ہو جاؤ گے، اب واپس نہ آئے تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ تو نکلنے والے پہ رحمتیں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بلکہ جو علم دین، عالم دین کے پاس آنے کے لیے نیت کرتا ہے کہ میں نے عالم دین کے پاس آ کے علم حاصل کرنا ہے، ابھی نیت ہی کرتا ہے تو ثواب شروع ہو جاتا ہے، اور قدم قدم پر 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور قدم قدم پہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب وہ عالم دین کے پاس آتا ہے۔ آ کر سیدھا پھر جب پلٹتا ہے تو پلٹ کے بھی قدم قدم پر اس کی 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے علم دین کی کہ عالم کے دروازے کے پاس جتنے قدم چل کے آتا ہے، ہر قدم کے رب اتنی عزتیں دیتا ہے، اور ہر اٹھانے رکھنے پہ رب اتنے کرم فرماتا ہے۔ مجھے بتاؤ علم دین سیکھنے والا کوئی پہلے عالم نہیں ہے، چاہے بہن ہے چاہے بھائی ہے، ابھی وہ چلا ہے تو علم کی اتنی فضیلت ہے۔ تو جس عالم دین کے پاس آ کر اسے یہ شان مل رہی ہے، اس عالم دین کا خود مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کا منصب کیا ہوگا۔ اور بلکہ یہ نہیں، اللہ پاک بات ہے کہ فرشتوں جنت میں اس کے لیے شہر بنا دو، یہ میرا علم سیکھنے آیا ہے، یہ دل سے چاہت لے کر آیا ہے، تو جنت میں اس کے لیے شہر آباد کر دو۔ ابھی علم سیکھنے آ رہا ہے اس ذوق اور شوق سے، تو جنت میں محل بن رہے ہیں۔ تو جب علم سیکھ کر اس پہ عمل کرنے والا ہو جائے گا، پھر بتاؤ اللہ پاک اس کو کتنا نوازے گا اور کتنا عطا فرمائے گا۔ اس لیے جانتے محترم، محنت تو اس میں بڑی ہے، ہم مانتی ہیں محنت تو ہے، لیکن جیسے پیار ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی بھی پریشانی حائل نہیں ہوتی، اور جس کے سامنے منزل ہوتی ہے وہ ہر چیز کو طے کر جاتا ہے، اسے پتہ میری منزل آخرت ہے، میں نے پھر آخر وہاں ہی جانا ہے، تو پھر کیوں یہاں کے لیے کروں، میں وہاں کے لیے کروں، تو وہ چیز حاصل کروں جس کے ذریعے میری وہ آخرت بہتر ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، میرے مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائیں۔ تو جب اس کے سامنے منزل ہوتی ہے اور انجام ہوتا ہے، تو پھر جب انجام منزل سامنے ہوتی ہے پھر وہ مقصد سے اسے نہیں روک سکتا۔ جیسے ایک ماں کے سامنے یہ منزل ہوتی ہے کہ 9 مہینے کے بعد بچہ ملے گا، تو ماں ساری تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے، ساری پریشانی برداشت، کیونکہ اسے پتہ ہے چاند جیسا بیٹا ملے گا، چاند جیسی بیٹی ملے گی، وہ سب کو برداشت کر لیتی ہے۔ تمہارے شاہ صاحب فرماتے، ہمارے مرشد دادا مرشد وہ فرماتے
اور ایک عورت 9 مہینے سہ لیتی ہے ایک چاند جیسے بچے کے لیے، وہ سہتی ہے، تو عورت بھی نہیں، تو بیوی بھی نہیں، اور تو بیوی بن جا کہ وہ 9 مہینے کے لیے ہر تکلیف برداشت کرے گی ایک چاند جیسے بچے کے لیے، تو یار کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، تو اپنے آخرت کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ تیری منزل تو سامنے ہے، رب ہے، رب کے مستمع آخرت ہیں، تو جب عورت منزل سامنے رکھ کر ہر چیز تکلیف برداشت کر لیتی ہے تو عورت نہ بن، مرد بن، تو خالق کائنات کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لے، پھر دیکھ مرے گا بعد میں آمنہ کے لال کی سواری پہلے آئے گی، پھر قبر تمہاری کیسے روشن ہو جائے گی۔ اسی بات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، چو شمع از بے علم باید گداخت، کہ بے علم ادنتواں خدا را شناخت، کہا علم کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے، علم دین کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے کوئی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ تو آپ نے موم بتی دیکھی ہے، موم بتی جب جلتی ہے تو پھر موم پگھلتا ہے، اگر موم بتی آکڑ جائے تو پھر وہ بجھ جاتی ہے، تو پھر وہ برداشت کرتی رہتی ہے جتنی دیر تک، اتنی دیر تک روشن رہتی ہے۔ تو یہ روشنی کیوں؟ برداشت کرنے سے۔ تو کہا علم حاصل کرنا ہے تو اس طرح موم بتی کی طرح پگھل، یعنی خوب محنت کر، خوب محنت کر، خوب محنت کر، پھر ایک وقت آئے گا تجھے جب پھل نظر آئے گا تجھے ہر محنت بھول جائے گی۔ جب قبر میں جائے گا جنت کی ہوا کا ایک حلہ آئے گا اور تو ساری تکلیفیں بھول جائے گا، اور کافی جب قبر میں پہنچے گا جہنم کی ہوا کا ایک حلہ آئے گا، کافی ساری آرائش، سارے سکون سارے بھول جائے گا۔ تو دیکھ یہاں تھوڑی سی تکلیف تھی، قبر میں گیا ساری بھول گیا، ساری، کیونکہ پیراڈائز سے ہوا آئی ہے، ایک ہوا نے تمہیں ساری زندگی کی علم حاصل کرنے، عمل کرنے کی تکلیفیں بھلا دی ہیں، ساری جنت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔